اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین و ناظرین، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ابو ذر غفاری۔ ترجمہ القرآن المجید کی جملہ کتب میں ایک مشترکہ مضمون شامل کیا گیا ہے جس کا عنوان ہے تلاوت قرآن مجید کے آداب۔ اپنے نام کی مناسبت سے ہی اس کی اہمیت واضح اور اجاگر ہو رہی ہے، تو آئیے اس سبق میں تلاوت قرآن مجید کے آداب سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جب بھی قرآن کریم پڑھنے یا پڑھانے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں درکار ہوتی ہے وہ ہے طہارت، اور اسی اعتبار سے پہلا پوائنٹ ہمیں دیا گیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت پاک، صاف اور باوضو ہو کر کرنی چاہیے۔ نمبر 2، تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ اگر اساتذہ اس ویڈیو کو ملاحظہ فرما رہے ہیں تو ان سے درخواست ہے کہ طلباء کو تعوذ اور تسمیہ ان دونوں کو یاد کروائیں اور تاکید کریں، اور بالخصوص جو لفظ تعوذ ہے اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہم نے دیکھنے اور سننے میں آیا ہے کہ اس کو تعوذ پڑھ دیا جاتا ہے، اس میں واو کے اوپر شد ہے اور پیش ہے، تو اس کو پڑھیں گے تعوذ۔ تو جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگیں تو سب سے پہلے کیا کیا جائے؟ طہارت کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے بعد قرآن کریم کا آغاز کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھا جائے۔ تیسرا پوائنٹ ہے جی، تجوید کے ساتھ تلاوت کی کوشش کرنی چاہیے۔ تجوید یہ عربی کے کا لفظ ہے، جود یجود تجویداً، اس کا لفظی معنی ہے عمدہ کر کے پڑھنا، یعنی قرآن کریم کو قواعد و ضوابط کے ساتھ، قراءت کے اصولوں کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ چوتھا ادب ہے جی، تلاوت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے کلام کی عظمت دل میں موجود ہونی چاہیے۔ یقیناً یہ بات ہمارے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ باقی تمام کتب کی نسبت جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال، اس کی بزرگی اور اس کے پاک کلام کی عظمت ہمارے دل میں موجزن ہونی چاہیے۔ پانچواں نمبر ہے جی، تلاوت آہستہ اور بلند آواز دونوں طرح سے کی جا سکتی ہے، البتہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بلند آواز کسی کے آرام یا کام میں خلل نہ ڈالے۔ نمبر 6، سجدہ تلاوت والی آیات پر سجدہ کرنا چاہیے۔ ہمیں سجدہ تلاوت کا طریقہ اور آداب سیکھنے چاہیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے بحیثیت استاذ جب آپ پڑھا رہے ہوں تو طلباء سے پوچھیں کہ سجدہ تلاوت کسے کہتے ہیں، قرآن مجید میں کتنے مقامات کے اوپر سجدہ تلاوت آیا ہے، پھر سجدہ تلاوت ادا کرنے کے لیے کون سی شرائط ہیں اور کون سے آداب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے۔ تو جس وقت ہم نے یہ سبق کلاس میں پڑھایا، ہفتم کلاس میں یہ سبق پڑھا رہے تھے، تو چند ایک طلباء کے علاوہ
جن بچوں نے قرآن مجید ناظرہ پڑھا ہوا تھا ان کو بھی اس چیز سے آگاہی اور واقفیت نہیں تھی۔ اس اعتبار سے اس کے اوپر تاکید کا اظہار کر رہا ہوں کہ طلباء کو سجدہ تلاوت کی تعداد بتائی جائے، نشانی بتائی جائے کہ جہاں پر قرآن کریم میں سجدہ آتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہوا کرتی ہے اور سجدہ کا طریقہ کیا ہے۔ تو آئیے اختصار کے ساتھ اسی ویڈیو کی وساطت سے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری کلاس کے ہفتم کلاس کے ایک اسٹوڈنٹ محمد ابراہیم، اس نے بڑی اچھی کوشش کی کہ جب ایک دن کلاس میں یہ کام تفویض کیا گیا کہ آپ نے قرآن کریم میں موجود جو سجدے ہیں وہ نوٹ کر کے لانے ہیں کاپیوں کے اوپر، تلاش کر کے ڈھونڈ کے کسی بھی ریسورس کے ذریعے سے۔ تو اس طالب علم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان سجود کو اس ترتیب سے لکھا کہ نمبر شمار، آگے پارہ، پھر آیت نمبر جس میں وہ سجدہ آیا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ اس بچے کی کاوش کو حوصلہ افزائی کے لیے اسی ویڈیو کا حصہ بنایا جائے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس پیج کی جانب۔ تو جی، قرآن کریم میں موجود جو سجدے ہیں ان کی تعداد کے اعتبار سے وہ سجدے یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں کل 14 سجدے ہیں۔ ایک سجدہ سورۃ الحج میں ہے جو امام شافعی کے نزدیک ہے، اگر اس کو بھی ملا لیا جائے تو 15 بنتے ہیں، اور اس فہرست میں وہ 15 سجدے موجود ہیں۔ پہلا سجدہ جو ہے یہ پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف، اس کی آیت نمبر 206 پہ ہے۔ دوسرا سجدہ پارہ نمبر 13 سورۃ الرعد، آیت نمبر 15 کے اوپر ہے۔ تیسرا سجدہ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل، آیت نمبر 50 کے اوپر ہے۔ اسی طرح چوتھا سجدہ جو ہے وہ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 109 کے اوپر ہے۔ پانچواں سجدہ جو ہے یہ 16ویں پارے کی سورہ مریم، اس کی آیت نمبر 58 میں ہے۔ چھٹا سجدہ جو ہے یہ پارہ نمبر 17 سورۃ الحج، اس کی آیت نمبر 18 کے اوپر ہے۔ تو جی ہاں، یہ وہ سجدہ ہے جس کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ یہ امام شافعی کے نزدیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے نزدیک 14 سجدے بنتے ہیں۔ تو یہ 7ویں پوائنٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ ہے جی 17ویں پارے میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 77 پہ۔ اس کے نمبر شمار کو اگر کاؤنٹ نہ کریں تو اس سے اگلا سجدہ جو ہے یہ 7 نمبر کے اوپر ہے، یہ یعنی 8 نمبر کے اوپر، یہ 19ویں پارے میں سورۃ الفرقان، آیت نمبر 60۔ 8واں سجدہ 19ویں پارے میں سورۃ النمل، آیت نمبر 26۔ 9واں سجدہ 21ویں پارے سورۃ السجدہ میں آیت نمبر 15 کے اوپر۔ 10واں سجدہ 23ویں پارے کی سورۃ الصاد، اس کی آیت نمبر 24 کے اوپر۔ اسی طرح 11واں سجدہ جو ہے یہ 24ویں پارے کی سورہ حامیم السجدہ، اس کی آیت نمبر 38 ہے۔ 12واں سجدہ جو ہے یہ 27ویں پارے کی سورۃ النجم، اس کی آیت نمبر 62 پر ہے۔ اسی طرح 13واں سجدہ جو ہے یہ 30ویں پارے کی سورۃ الانشقاق، اس کی آیت نمبر 21، اور 14واں سجدہ جو ہے یہ 30ویں پارے کی سورۃ العلق، اس کی آیت نمبر 19 کے اوپر ہے۔ تو یہ 14 سجدے ہیں قرآن کریم کے جو قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ جب بھی ان کی آیات کو تلاوت کیا جائے تو تلاوت کرنے والے کے اوپر بھی اور سننے والے کے اوپر بھی ان کا سجدہ کرنا جو ہے یہ لازم آتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور اس کی شرائط کیا ہے۔ سجدہ تلاوت کی شرائط وہی ہیں جو نماز کی شرائط ہیں، یعنی طہارت کا ہونا، جگہ لباس کا پاک ہونا، قبلہ رو ہونا۔ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ جب سجدہ تلاوت لازم آئے تو قرآن کریم کو ایک طرف رکھ کے مصلی کے اوپر یا نماز کے اوپر، یا جب آپ مسجد میں موجود ہیں تو صف کے اوپر قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو جائیں،
اور کھڑے ہونے کے بعد اگر آپ زبان سے بھی نیت کرنا چاہتے ہیں تو فقط اتنا دہرا لیں، نیت کرتا ہوں سجدہ تلاوت کی، وگرنہ دل میں جو نیت ہے آپ کی وہی کافی ہے۔ تو بغیر کانوں کو ہاتھ لگائے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کی حالت میں چلے جائیں۔ 3 بار سجدے کی تسبیحات سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ تو اس طرح سجدہ تلاوت ادا ہوگا۔ اگلا ہمارا ادب ہے جی 7 نمبر پوائنٹ کے اوپر، جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اسے خاموشی اور توجہ سے سننا۔ قرآن کریم کو پڑھنا سنت ہے، سننا فرض ہے۔ خالق کائنات کا حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اسے خاموشی کے ساتھ سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں اور خاموش رہیں۔ اس کے بعد ہمارا 8 نمبر پوائنٹ ہے جی قرآن مجید کے ترجمہ کے مطالعہ کے وقت خوب غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ آیات کا مفہوم اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ 9 نمبر پوائنٹ ہے جی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے جذبہ سے سرشار ہو کر احکام دین سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی نیت سے قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے۔ 10 نمبر ہے جی اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور جنت اور اس کی خوشخبری والی آیات پر اور ترجمہ پڑھتے وقت خوشی کا اظہار کیا جائے اور شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور جنت کی دعا مانگنی چاہیے۔ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے۔ بسا اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ جب قاری قرآن لحن کے ساتھ عذاب والی آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سامعین سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ ضروری ہے کہ جب نعمتوں والی آیات کا ذکر کیا جائے، شکر والی آیات کا ذکر کیا جائے تو اس کے وقت ہم کہیں سبحان اللہ الحمدللہ۔ اس سے آگے ہے جی اللہ تعالیٰ کے غضب اور جہنم اور اس کے عذاب والی آیات اور ترجمہ پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے جہنم کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے، یعنی کہیں استغفر اللہ یا کہیں الامان والحفیظ۔ 12 نمبر پوائنٹ ہے جی تلاوت کے آخر میں اپنے والدین، اساتذہ کرام، مرحومین اور پوری امت مسلمہ کے لیے سلامتی، بھلائی اور مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے۔ تو یہ تھا آج کی ہماری اس ویڈیو میں کتاب کا پہلا صفحہ جس میں تلاوت قرآن مجید کے آداب کو ہم نے بیان کیا۔ اللہ کریم ہمیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔